جی حضرات گرامی قدر، آئیے ایمان کی حقیقت میں اعمال کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ خالی بندہ اعمال کر رہا ہے اور ایمان تصدیق بالقلب نہیں ہے، اقرار باللسان نہیں ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اعمال ایمان میں داخل نہیں، اس پر قرآن پاک کی آیات بنیات سے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ جب خالی اعمال بندہ کرے اور ایمان نہ رکھے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب نہ کرے تو اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے۔ پہلے ایمان کی بات ہے، پھر وعملوا الصالحات کی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان الذین عملوا وعملوا الصالحات، نہیں کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس آیت میں اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا اور عطف میں اصل تغیر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا غیر ہے اور ایمان میں داخل نہیں ہے، تو پھر اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو جب ہی ہے جب ایمان والا ہوگا۔ ختم نبوت کا انکاری ہے اور نمازیں پڑھتا رہے، ختم نبوت کا منکر ہے، قرآن پڑھتا رہے، ختم نبوت کا منکر ہے، حدیثیں پڑھتا رہے اپنی من مرضی کی، تو وہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دوسری جگہ پر، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے نیک عمل کیے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ اس آیت میں اعمال کو مشروط اور ایمان کو شرط قرار دیا۔ ایمان کی شرط، اعمال کی شرط ایمان ہے، اعمال کی شرط ایمان ہے اور مشروط شرط سے خارج ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں، اور اسی ناج پر دوسری جگہ پر اللہ فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور جس نے نیک کام کیے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جس نے نیک کام کیے بشرطے کہ وہ مومن ہو تو اس کو ظلم کا خوف ہوگا، نہ کسی نقصان کا۔ شرط مومن ہے، اعمال صالحہ کرتا رہے، اگر کلمہ نہیں پڑھا، اب قادیانی جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں وہ کافر ہیں، شرط مومن ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ حضور کی ختم نبوت پر اقرار کرنا، تصدیق بھی کرنا، اقرار کرنا۔ قرآن مجید میں مرتکب کبیرہ پر بھی مومن کا اطلاق کیا گیا۔ اگر نیک اعمال ایمان کے جز ہوتے تو معصیت کبیرہ کرنے والے پر مومن کا اطلاق نہ ہوتا۔ کبیرہ گناہ کیا ہے تو اس کو مومن نہ کہا جاتا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر ان کا بدلہ فرض کیا گیا جن کو ناحق قتل کیا گیا، یعنی کہ کسی نے، مومن نے، مسلمان نے، کلمہ پڑھنے والے نے اگر کسی کو ناحق قتل کیا تو وہ کافر نہیں ہوا، وہ مسلمان ہی رہے گا، گناہ ہے۔ ہاں جی، قصاص قاتل پر فرض کیا جاتا ہے، اور اس آیت میں قاتل پر مومن کا اطلاق کیا اور قتل کرنا گناہ کبیرہ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں قتال کریں تو ان میں صلح کرا دو۔ تو یہ بھی ہے، جب دو جماعتیں قتال کریں تو ان میں سے ایک حق پر اور دوسری باطل پر ہوگی۔ اس آیت میں دونوں جماعتوں پر مومنوں کا اطلاق کیا گیا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔ توبہ گناہ پر واجب ہوتی ہے، اس آیت میں مومنین کو توبہ کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا گناہ ایمان کے لیے منفی نہیں اثر دیتی، ہاں تصدیق اور اقرار جو ہے وہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، اے ایمان والو یعنی کہ کلمہ پڑھنے والو۔ قادیانیوں ذرا سوچو، غور کرو، اے میرے مسلمان بھائیوں، قادیانیوں کے ساتھ ڈبیٹ کرنے والوں، ان آیات پر غور کرو اور سوچو آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، آپ کن کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ ایمان والے ہیں، آپ ایمان والے ہیں، یہ کافر ہیں۔ آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ مرتد ہیں۔ آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ منافق ہیں۔ آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، گناہگار بے شک ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن آپ کلمہ حق پڑھنے والے ہیں، حق بات کرنے والے ہیں۔ آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ڈبیٹ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے ملتمس ہوں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار